بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں سے تھے۔ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے عظیم فتوحات لکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے کام لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اقتدار میں آئے تو آپ نے اسلام کا جھنڈا اقوام عالم میں لہرا دیا۔ آپ اپنی بہادری، عدل و انصاف کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں اور کافروں کے بھی پسندیدہ ترین لیڈر تھے۔ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اسلام سے بے پناہ نفرت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کا صفائے ہستی سے نشان تک مٹا دیا جائے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک شہزادی اپنی دو کنیزوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے سلطان، میں نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں ہر سوال کا جواب ہے۔ اگر آپ میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرے مجمع میں کہا، پوچھئے کیا سوال ہیں، میں آپ کو ان کے جواب ضرور دوں گا۔ لڑکی نے سوالات کی بارش کر دی۔ پہلا سوال، وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا، اور وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں، وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی، وہ کون سی بے جان ہے جو سانس نہیں لیتی، ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا، وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا، وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی، لیکن اس میں ذرا برابر کمی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے، آخرت کے لیے، ایک شخص کے لیے ہوگی؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں، وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو معبود ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہیں: 1 حضرت آدم علیہ السلام، 2 ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح کی اونٹنی، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے، وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی، جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع نعروں کی آواز سے گونج اٹھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ان سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کسی اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ وہ فرمایا: وہ اعلیٰ ہستی مولا علی ابن ابی طالب، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی: ان تمام سوالات کے جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس کائنات پر صرف اسلام ہی واحد دین ہے جو ہر لحاظ سے مشعل راہ ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ لڑکی بے سختہ کہنے لگی کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتی ہوں جس کا ذکر خدا تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اما بعد روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی و روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب تک اس کی مدت مکمل ہوتی ہے خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سن کر وہ لڑکی اور اس کی دونوں کنیزیں رونا شروع ہوگی اور سلطان سے کہنے لگے کہ ہماری اللہ سے سفارش کیجیے، ہم نے اپنی جتنی بھی زندگی گزاری ہے وہ کفر میں گزاری ہے، بدکاری کرنے میں، شراب ناچ گانے میں۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت پر چلائے اور اپنی زبان سے ہمیں کلمہ پڑھائے۔ ہم سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔